الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ابتدائی دور جو آپ کا ہے اس میں ہمیں تکالیف اور مشقتوں کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی تسبیح ہے جس کی رسی یا دھاگا جس کا ٹوٹ گیا ہے اور دانے جیسے تسلسل سے گر رہے ہیں، ایسے ہی مصیبتیں ایک کے پیچھے ایک، تکلیفیں ایک کے پیچھے ایک اس طرح سے آ رہی ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ مقدر ان کا یہی ہے۔ ابتدائی دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے، اور ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالی کی یہی سنت رہی ہے۔ ابتدائی دور جو رہتا ہے وہ بڑی مشقتوں کا ہوتا ہے، بڑی عظیمتوں کا ہوتا ہے، بڑی مصیبتوں کا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے نبیوں کی اور ان کے ساتھ جو نبیوں کے ماننے والے ہیں، جو مستقبل میں امت کے لیے ماڈل اور نمونہ ہوتے ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو مشقتوں کے اندر زندگی گزارنے کا حوصلہ دے کر آنے والوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے بھی ایسے حالات آئیں تو آپ کا رویہ اس وقت کیا ہونا چاہیے، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر اور آپ کا عمل ایسے موقع پر کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اس طرح کی مصیبتیں اور آزمائشیں ہر نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکے کی زندگی آپ کی کیا تھی، ہم پڑھتے ہیں مکے کی زندگی میں ایک دور ایسا آیا جس کی طرف پچھلے ہفتے بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو گویا قید کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب مسلمان وہاں سے نکلے پھر بھی مصیبتوں کا سلسلہ کم نہیں ہوا۔ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کے لیے اللہ نے آپ کے چچا ابو طالب کو بڑا ذریعہ بنایا تھا۔ مسلمانوں کو تو کفار بڑی تکلیفیں دیتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر تکلیف پہنچانے کی اتنی جرأت نہیں کرتے تھے ابو طالب کا چہرہ دیکھ کر۔ لیکن جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو ان کے سامنے راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ پھر تو ایسی تکلیف بڑھ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے مذاق اڑایا جاتا، پتھر پھینکے جاتے، مٹی پھینک دی جاتی، اللہ کے رسول خاموش واپس چلے آتے۔ آپ گلیوں گلیوں گھومتے تو شور سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا، دن بھر گھومتے تھے، ایک شخص بھی آپ کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکے کا ماحول بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب چونکہ اسلام کی دعوت صرف مکے والوں کے لیے نہیں تھی بلکہ مکے کے باہر کے لوگوں کے لیے بھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکے سے ذرا باہر نکلے، آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں کا دورہ کریں، وہاں کے لوگوں تک صحیح پیغام کو پہنچائیں۔ اس کے لیے آپ نے طائف کا انتخاب کیا۔ طائف مکے کے جو قریبی شہروں میں بہت بڑا شہر تھا، آب و ہوا بھی اچھی تھی، لوگ وہاں آتے رہتے تھے کہ وہاں کے لوگ بھی مکے والوں کی طرح بڑے کاروباری تھے اور مکے والوں سے خاندانی تعلقات بھی تھے ان کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت زید بن حارثہ کو لے کر طائف کا سفر کیا، اس امید میں کہ ان تک دعوت کا پیغام پہنچائیں گے، شاید وہ میری باتیں سنیں۔ اور مکے کے مشرک جس طرح سے مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کے لیے لوگوں سے مجھے کوئی تعاون ملے، کوئی سپورٹ مل جائے، کوئی مدد مل جائے،
اس امید میں آپ نے طائف کا رخ کیا. پیدل چلے 6 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ ہے آج کل کے حساب سے مکے کے طائف کا. آپ نے پیدل سفر کیا. آپ ذرا سوچئے کتنی مشقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی ہوگی. لیکن وہاں پہنچنے کے بعد ہوا کیا؟ جو امید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے بالکل اس کے الٹا ہوا. آپ نے پہلے ثقیف کے سرداروں کے پاس اپنی دعوت کو پیش کیا جن سے قریش کی رشتہ داریاں بھی تھی، لیکن ایسے جواب دیا. 3 بھائی تھے سردار، تینوں کے جواب ایسے تھے کہ دوسرا آدمی ہوتا تو وہیں مایوس ہو جاتا. ایک نے کہا کہ اگر اللہ نے آپ ہی کو نبی کر کے بھیجا ہے تو میں کعبے کی چادر کو تار تار کر دوں گا، یعنی ہو ہی نہیں سکتا آپ نبی. دوسرے نے کہا کہ اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا ملا نہیں کا نبی بنانے کے لیے، یعنی ایسے مذاق اڑا دیا بالکل. تیسرے نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی حقیقت میں ہیں تو آپ سے بحث و مباحثہ بڑا خطرناک ہے، اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ سے بحث کر کے کوئی فائدہ نہیں، یعنی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے کسی طرح سے. لیکن اللہ کے رسول مایوس نہیں ہوئے. تقریباً سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 10 دن تک طائف کی گلیوں میں گھوم گھوم کر سرداروں سے، وہاں کی جو سربراہ لوگ تھے، بڑے لوگ تھے لیڈر قسم کے، ان سے ملاقاتیں کی، ان تک اپنی باتیں پہنچائی، لیکن ہر طرف سے مایوسی. صرف سخت جواب ہی نہیں دیا بلکہ اللہ کے رسول کے پیچھے بچوں کو لگا دیا، غلاموں کو لگا دیا، بیوقوفوں کو لگا دیا. جیسے محلے میں کوئی پاگل آتا ہے تو بچے شور مچاتے ہیں، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لوگ جہاں اب جاتے آتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹا کرتے تھے، پتھر پھینکتے تھے. مصنفین نے لکھا ہے، مورخین نے، کہ ہر قدم آپ کا جہاں پڑتا تھا وہاں پتھر ہی پتھر تھے، پورا پیر آپ کا لہو لہان ہو گیا. حضرت زید بن حارثہ آپ کو بچانے کے لیے بالکل ڈھال کی طرح بنے ہوئے تھے، ان پر بھی پتھر لگے، یہاں تک کہ ان کا بھی سر پھٹ گیا. ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جانے لگے، کہیں پناہ نہیں ملی. جاتے جاتے کھجور کے ایک باغ میں چلے گئے. وہاں جا کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا، ہاتھ اٹھائے. اب ایسے موقع پر جب چوطرفہ مایوسی ہو، ہر طرف سے آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہو، دشمنوں نے گویا کہ آپ کو ذلیل بنانے کا تہیہ کر لیا ہو، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب متفق ہو، ایسے موقعوں پر کیا رویہ ہمارا آپ کا ہو سکتا ہے؟ ان کی جگہ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ذرا سوچئے. سوائے زبان سے بد دعا کے اور کوئی لفظ نہیں نکل سکتا تھا. لیکن ایسے موقع پر قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے ہاتھ اٹھا کر جو اللہ سے دعا کی، لفظ لفظ اس کا محبت اور نرمی سے ٹپکتا ہے. اللہ سے اپنی کمزوری کی شکایت کی، اپنی تدبیر کی کمی کی شکایت کی، اور اللہ کو واسطہ دیا کہ یا اللہ تو ناراض نہ ہو تو ہر چیز میرے لیے کافی ہے، تو ناراض نہ ہو، ہر چیز برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اس طرح سے آپ نے دعا مانگی. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. وہاں جب بیٹھے تو وہ باغ 2 بھائیوں کا تھا، عتبہ اور ربیعہ نامی 2 بھائی تھے. ان 2 بھائی وہ بھی اللہ کے رسول کے پکے دشمن، انہوں نے بھی بڑی تکلیف دی تھی. طائف کے لوگوں نے اپنی عربوں کے جو اخلاق تھے، مہمان نوازی کرنا، مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس اخلاق کو بھی یہاں پر وہ بھول گئے. ایک مہمان تھے اللہ کے رسول، کچھ نہ کر سکتے تو مہمان کا تو اکرام کر سکتے تھے، اس کا بھی انہوں نے خیال نہیں رکھا. ساری حدیں پار کر دی، شرافت، مروت، اخلاق، ساری چیزوں کو انہوں نے پس پش ڈال دیا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں. ایسے موقع پر وہ 2 بھائی انہوں نے دور سے دیکھا اللہ کے رسول کو. آپ ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگائے ہوئے، انگور کے درخت سے شاید بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے غلام کو جس کا نام عداس تھا اس کو بلایا، ایک پلیٹ میں کچھ انگور دیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے. انگور ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کہا. جب وہ غلام لے کر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اس کو اٹھایا. سنت کی برکت دیکھیے. اب وہ غلام بالکل حیرت میں پڑ گیا. اس نے پوچھا
اس سرزمین میں تو میں نے کسی کو بسم اللہ کہتے ہوئے سنا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کہاں کے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ تو میرے بھائی یونس ابن متہ کا علاقہ ہے. تو وہ حیرت میں پڑ گئے. اس نے پوچھا آپ کو کیسے پتا کہ یونس بن متہ کون تھے؟ آپ کو کیسے ان کے بارے میں معلوم؟ وہ تو یہاں سے بہت دور ہے, یہاں کے لوگوں کو ان کی تاریخ معلوم نہیں ہے, آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں, وہ بھی نبی تھے, میں بھی نبی ہوں. اتنا سننا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے قدموں پر گر گیا, سر کو بوسہ دینے لگا, ہاتھ کو بوسہ دینے لگا, پیر کو بوسہ دینے لگا. ابھی جو اس کے آقا دیکھ رہے تھے انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ لیا کہ کس لیے بھیجا تھا, حشر کیا ہوا وہاں پر. اللہ کے رسول کو تسلی ملی. انہوں نے بلایا اپنے غلام کو اور کہا تو نے کیا کیا؟ اس شخص نے, وہ غلام تھا, اس نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی شخص ہو نہیں سکتا. اس نے مجھ سے ایسی بات بتائی, ایک نبی کے علاوہ کوئی ایسی بات کر ہی نہیں سکتا. جب ساری دنیا ٹھکرا رہی ہو, ایک غلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صداقت کا اقرار کروایا اور اللہ کے نبی کو تسلی دے دی. وہاں وہ حشر تھا کہ ایک جیسے پاگل کے ساتھ نعوذ باللہ سلوک ہوتا ویسے سلوک ہو رہا تھا, اور یہاں اس غلام نے تو حد کر دی, احترام کی, اور وہیں پر آپ کی تصدیق کی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکے واپس جانے لگے. جاتے وقت اللہ کے رسول اتنے پریشان تھے, کوئی خبر نہیں تھی. اچانک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اوپر آپ نے دیکھا تو ایک بادل کا سا تھا, بادل. تو وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے. اب اس فرشتے نے آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اللہ نے بھیجا ہے, اس وقت آپ جو بھی حکم دیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اب ہم جیسا ہوتا تو کیا حکم دیتا؟ پوری بستی کو برباد کر دو. پھر اس نے کہا اگر آپ کا حکم ہو تو طائف چونکہ دو پہاڑوں کے درمیان میں علاقہ تھا, اگر آپ حکم دیں گے تو میں دو پہاڑوں میں ان کو دبوچ کر برباد کر دوں گا, پوری بستی کو دو پہاڑوں کو درمیان سے ملا دوں گا, پوری بستی برباد ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, کہا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ آخری حد تک اللہ پر بھروسہ. اس واقعے کا سبق یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے رسول کو کتنا اللہ پر بھروسہ تھا, ہر طرف سے دھتکارے جا رہے ہیں, پھر بھی دعا اللہ سے. فرشتے نے جب ان کو برباد کرنے کے لیے درخواست کی تب بھی کہا کہ نہیں, امید دیکھیے یہ اگر اسلام نہیں لاتے ہیں کہ تو ان کی اولاد میں ایسے لوگوں کو اللہ پیدا کر دیں گے جو اسلام قبول کریں گے. یہ ایک نبی کا انداز ہوتا ہے دعوت کا, ایک نبی کا طریقہ ہوتا ہے. ہر چیز پر بددعائیں کرنا, انتقام لینا, یہ نبی کی سیرت نہیں ہے. خاص طور پر ایسے حالات میں جن حالات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گزر رہے تھے. حوصلہ, ہمت دیکھیے, 10 دن تک وہاں پر دعوت دیتے رہے, ایک دن بھی ایک شخص نے آپ کی بات نہیں مانی, پھر بھی آپ خاموش نہیں رہے. یہ دعوت پر جمے رہنا, حق پر جمے رہنا, یہ پیغام ہے. کتنی مخالفت ہو ہمیں اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا چاہیے. اس میں کبھی ہم کو کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے. دین کی دعوت, دین کا پیغام, اس کو پہنچانے کے لیے جو ہم سے بن پڑتا ہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے, اور اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا. کچھ بھی ہو جائے اللہ سے اگر تعلق رہے گا کوئی مایوس نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایسے حالات میں بھی جب ہر طرف سے مایوسی تھی, ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ ہی سے دعا کی, مدد اللہ ہی سے مانگی. حالانکہ ظاہراً دیکھ رہے تھے ہر چیز میں مخالفت. اگر ہم جیسا آدمی رہتا تو یہ سوچتا اللہ کی مدد کا نام و نشان نہیں ہے, پھر اللہ سے کیا دعا کرے, نعوذ باللہ. لیکن نہیں, ان کو بھروسہ تھا, یقین تھا اللہ پر, تو دعا کی تو اللہ سے دعا کی, اور پھر دشمنوں سے انتقام نہیں لیا. ان حالات میں ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے. ہم جذبات میں آ کر ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے بے رحمی کا ثبوت ہو, جس سے اختلاف انتشار ہو سکتا ہو. ہمیں اللہ پر بھروسہ کرتے رہنا چاہیے. ہمیں اپنے دین کے ایک
ایک ایک شعبے پر یقین کے ساتھ جمع رہنا چاہیے. ہمیں ہر کام میں اپنے دین پر عمل کرتے رہنا چاہیے. کتنی بھی مخالفت ہو, دین پر عمل کرنے سے ہمیں پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے. دین کی دعوت کو دینے کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہمیں عملاً اخلاقاً جیسے ہم کر سکتے ہیں اس طرح کی ہمیں کوششیں کرنی چاہیے, اور ہر معاملے میں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. جب ہم اپنا کام کریں گے مصیبتوں کے بعد پھر اللہ کی طرف سے راحتیں آتی ہیں, پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے مددوں کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ پھر آخر تک وہ جاری ہی رہی. یہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے. اس سے ہم اس قصے سے آج کے حالات میں ہم بھی سبق لے سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طور پر سمجھ کر اپنی زندگی میں اس سے سبق لے کر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.